اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ابراہیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وقال عز وجل فی سورۃ النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه اللہ الیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج لسان القرآن کا لیکچر نمبر 50 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں قرآن مجید کے مقامات سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیے ہیں۔ پہلا ٹیکسٹ ہے سورہ ابراہیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ہی ظالم اور ناشکر ہے۔ اور دوسری آیت میں سورۃ النساء سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے اس کا قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، یہ جملہ سورہ نساء کا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس ٹیکسٹ کو آج کے لیکچر میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبق ہے، جملہ فعلیہ جو چل رہا ہے، جس میں ہم نے مفعول کو بھی استعمال کیا، یہ جانتے ہوئے کہ مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور جس فعل کا مفعول آتا ہے اس فعل کو متعدی فعل کہتے ہیں۔ مفعول اعراب کے لحاظ سے منصوب ہوتا ہے۔ مفعول کے مؤنث اور مذکر ہونے کا فعل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر مفعول مذکر ہے یا مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہے یا مذکر ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا انحصار فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے پر ہوتا ہے، نہ کہ مفعول کے مذکر یا مؤنث ہونے پر۔ پھر ہم نے ضمائر کو مفعول کے طور پر استعمال کیا، تو ہم نے منصوب ضمائر بطور مفعول استعمال کیے، اور منصوب ضمائر ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، جو اٹیچ ضمائر ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ۔ پھر ہم نے نصر فعل کے ساتھ باقاعدہ ان ضمائر کو مفعول کے طور پر استعمال کر کے 14 جملہ فعلیہ بنائے تھے، جن میں فاعل اور مفعول دونوں ہی ضمیر تھے۔ نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی اور نصرنا۔ تو ابھی ان آیات کو جو ہماری آج کی کلاسز سے کنیکشن ہے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نصرہ فعل کی گردان کو دیکھتے ہیں، ان آیات کا آج کی کلاس سے کیا کنیکشن ہے، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، نصرہ فعل کی گردان کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں کیا ہے گردان، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو اور نصرنا، یہ آپ کی گردان ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے منصوب ضمائر کی گردان کو بھی پڑھا تھا۔ منصوب ضمائر کی گردان کیا ہے، منصوب ضمائر کیا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ، یہ منصوب ضمائر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے گردان کو بھی بنا دیا تھا، کیا بنایا تھا، نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن،
نصرکا، نصرکما اور نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی اور نصرنا. ٹھیک ہے، پہلے لفظ کے ساتھ ہم نے یہ 14 ضمائر بنا دیے. یعنی پہلے کیا تھا ہمارا نصرہ، نصرہ کے ساتھ ہم نے ہو ہما ہم اور ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا کے ساتھ ہم نے ایک گردن بنا لی. ہمارا دوسرا لفظ تھا نصرا، اس کے ساتھ بھی پھر ہم یہی ضمائر کے ساتھ ہم یہ نصراہ، نصراہما، نصراہم، نصراہا، نصراہما، نصراہن، نصراکا، نصراکما، نصراکم، نصراکی، نصراکما، نصراکن، نصرانی اور نصرانا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے کے ساتھ ہم نے کیا. تو اب ایک جو پہلا ہمارا تھا نصرہ، نصرہ کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کو ہم چھپا دیتے ہیں. نصرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مذکر نے مدد کی. اس کا مطلب ہے اتنا ہی، بس اتنا دیکھ لو، اس ایک مذکر نے مدد کی. ٹھیک ہے، اب نصرہ یہ پہلا ہو گیا، تو دوسرا کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان دو مذکر نے مدد کی. کس کی؟ یہ ہا ضمیر وہ مفعول ہے، اس کی مدد کی. اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی. ان دو مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اب ایک اور بات کہ آپ کو یہاں پر پڑھنے میں بھی اگر آپ ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو پھر معنی بدل جاتے ہیں. ایک ہے نصرہ، ایک ہے نصراہ. دونوں میں بس ایک الف کا ہی فرق ہے، معنی بہت بدل جا رہے ہیں، ہے نا. اس کو آپ غور کریے. نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرا ان دو مذکر نے مدد کی. یعنی 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ کو، الف مدہ جیسے آپ تجوید میں پڑھتے ہیں. اگر جلدی میں اگر ایک حرکت بھی آپ نے غلط کر دی تو پھر، یا ایک حرکت بھی آپ نے کم کر دی تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اگر میں زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کرنا چاہوں جو کہ ہو کی ضمیر ہے تو بن جائے گا نصروہ. کیا بن جائے گا؟ نصروہ. تو اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب نصروہ کے ساتھ ناؤن زید کو استعمال کیا جائے تو ہم نے نصروہ کے آخر میں آنے والے الف، اس کو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے. اسم لکھنے پر یہ الف لکھا جاتا ہے، اور جب ہم ضمیر لگائیں گے تو یہ الف ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، نصروہ بن جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی نصروہ، اب اس طرح سے اب ہم یہاں پہ چونکہ الف ہم کو ہٹانا تھا تو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھائی. الحمدللہ، امید ہے سمجھ میں آ گیا کہ نصروہ جو تیسرا لفظ ہے اس میں اگر ناؤن یا کوئی اسم آ جائے، نام آ جائے تو الف لکھا جاتا ہے، اور ضمائر کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا. چلیے جی، الحمدللہ آپ کو یہاں تک کی بات سمجھ آ گئی. اب آپ کو قرآن مجید سے آپ کو اگزامپل دکھاتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ. تو دیکھیں یہاں سمعوا، یہاں الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الف لکھا ہوا ہے کیونکہ آگے مفعول ہے اللغو. لغو کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اس کی پہچان آپ نے کیسے کی؟ الف لام جب بھی آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے. اسم کی پہچان ہی ہے نا کہ الف لام آئے یا پھر تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے. تو یہاں پر الف لام ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے. تو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مفعول اسم ہے. اگر پروناؤن یعنی ضمیر نہیں ہے یہاں پر، اگر اس لغو کے بجائے اگر ہو ضمیر ہوتی یا کوئی ضمیر ہوتی تو یہ الف نہیں لکھا جاتا. لیکن یہاں چونکہ یہ اسم ہے اسی لیے یہاں سمیعو کے بعد دیکھیں واو اور الف دونوں لکھے ہوئے آپ کو مل رہے ہیں. چلیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آپ کو یہ بات قرآن سے بھی آپ کو بتا دی ہے. اب ہم اس نصروہ کو لے کر 14 جملے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، نصروہما، نصروہم، نصروہا، نصروہما، نصروہن، نصروکا، نصروکما، نصروکم، نصروکی، نصروکما، نصروکن، نصرونی اور نصرونا. رت اس کے ساتھ پھر ہم اس ضمائر کو استعمال کریں گے. نصرتہ، نصرتہما، نصرتہم، نصرتہا، نصرتہما، نصرتہن، نصرتہکا، نصرت کا، نصرتکما، نصرتکم، نصرت کی، نصرتکما، نصرتکن، نصرت، نصرتنی
اور نصرتنا. اسی طرح پھر ایک اس کے بعد والا جو جملہ ہے تا والا، اس کو یعنی نصرتا، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں، بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ نصرہ کی جو یہ گردان ہے، ان پورے گردان کو ہم کیا کر رہے ہیں، ون بائی ون منصوب ضمائر کو استعمال کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو آگے کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، اس سے اور زیادہ کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہ ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ نصرتا. دیکھیں اب اس کے ساتھ یہ ضمائر یہاں پر ہم لگا کر بتا دیا آپ کو، نصرتاہو، نصرتاہما، نصرتاہم، نصرتاہا، نصرتاہما، نصرتاہن، نصرتاکا، نصرتاکما، نصرتاکم، نصرتاکی، نصرتاکما، نصرتاکم، نصرتاکی. دیکھیں یہاں پر یہ نصرتاکا ہے، یہ نصرتاکما، نصرتاکم، نصرتاکی، نصرتکما، نصرتاکنا، نصرتانی اور نصرتانا. اسی کے ساتھ پھر دیکھیں یہ نصرنا. اب ہم کوئی اور الگ کام نہیں کر رہے ہیں، بس ایک ہی گردان کو ہم کیا کر رہے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا کو ہم کیا کریں، اس گردان کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے لگا کے آپ کو ہم ہی خود بتا رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ بہت اچھے سے کلیئرلی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں ابھی نصرنا کو لے کے لگا دو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی میتھڈ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، بہت آسان ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کوئی چیز یہاں پر الگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو اس نصرنا کو لے کر دیکھیں، نصرنا ہو. اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہا ضمیر سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا کریں گے، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا کریں گے ہم، آپ ہا پر جو پیش ہوگی وہ الٹی لگا دیں گے. یہ بات بھی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے. نصرنا ہو، نصرنا ہما، نصرنا ہم، نصرنا ہا، نصرنا ہما، نصرنا ہننا، نصرنا کی، نصرنا کما، نصرنا کم، نصرنا کی، نصرنا کما، نصرنا کننا، نصرنا نی اور نصرنا نا. اس میں جو نون ہے یہ نون وقایہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بہت ڈیٹیل میں بتا دیے. اب ہم کیا کریں گے، الحمدللہ ہمارا یہ لفظ ختم ہو گیا، ہمارے یہ 6 کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ 7واں لے رہے ہیں، نصرتا. اب اس نصرتا کو لے کر ہا ہما ہم لگا دو، بس اتنا ہی کام ہے. دیکھیں آپ یہاں پر اب چینج کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ غور کر کے دیکھیے کہ نصرتا، نصرتا کا مطلب کیا ہے. دیکھیں 7واں لفظ کتنا ایزی ہے. نصرتا، نصرتا کا مطلب کیا ہے، تم نے مدد کی. نصرتا کا مطلب تو نے مدد کی یا تم نے مدد کی. ٹھیک ہے، تو نے مدد کی. اب تو نے اس کی مدد کی، ہو. نصرتا ہما، تو نے ان دونوں کی مدد کی. نصرتا ہم، تو نے ان سب کی مدد کی. نصرتہا، تو نے اس مونس کی مدد کی. نصرتہما، تو نے ان 2 مونس کی مدد کی. نصرتہن، تو نے ان سب مونس کی مدد کی. اب یہ ہے نصرتکا. اس کا جملہ کیا ہوگا بتائیے، تو نے تیری مدد کی. یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے، ہم ایسے اس کا ترجمہ ہوگا نا، نصرتکا مطلب کیا ہے، تو نے تیری مدد کی. تو یہ اس طرح یہاں پر ہم ضمائر استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو صحیح نہیں لگ رہا نا کہ تو نے تیری مدد کی، ایسے ہوتا ہے کہیں. اچھا جی، اب دیکھیں نصرتنی اور نصرتنا، یہ ہو سکتا ہے نا، کہ تو نے میری مدد کی اور تو نے ہم سب کی مدد کی، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح نیکسٹ ورڈ کیا ہے ہمارا. اب یہاں پر دیکھیں نصرتا کا تو آپ کو سمجھ آ گیا. نیکسٹ کیا ہے، نصرتما. اس میں بھی کیا ہے، تما. اب اس کو آپ میں ایک بات بتاتی ہوں، نصرتما کا مطلب کیا ہے، تم نے مدد کی. ٹھیک ہے. اب یہ نصرتما، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ضمائر کے ساتھ یعنی منصوب ضمائر کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. اچھا منصوب ضمائر کے ساتھ ہم کیوں اٹیچ کر رہے ہیں، کیونکہ منصوب ضمائر مفعول بنتے ہیں. اب ہم مفعول کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ضمائر استعمال کر کے آپ کو ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نصرتما، تم دونوں نے مدد کی، تم دونوں نے مدد کی. اب تم دونوں نے کس کی مدد کی، اگر آپ لگائیں گے نصرتما، نصرتما زیدن، نصرتما زیدن، تم دونوں نے زید کی مدد کی. اب ہم کیا کر رہے ہیں، اس زید کو ہٹا کر ہم کیا کر رہے ہیں، ان ضمائر کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ضمائر میں کیا لیں گے، تم دونوں نے اس کی مدد کی. تو اب چلیں ایسے کرتے ہیں، اب ہم تم دونوں نے اس کی مدد کی.
تو نصرتماہو، تم دونوں نے اس ایک مذکر کی مدد کی، نصرتماہما، تم دونوں نے ان دو مذکر کی مدد کی، نصرتماہم، تم دونوں نے ان سب مذکر کی مدد کی۔ اسی طرح نصرتماہا، نصرتماہما، نصرتماہن، تم دونوں نے ان سب مؤنث کی مدد کی۔ اب یہاں پر کیا آ سکتا ہے؟ نصرتما کا آئے گا۔ نصرتما کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ تم دونوں نے تمہاری مدد کی۔ یہ کچھ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہوگا، ترجمے آپ بنا تو لیں گے لیکن جملہ صحیح نہیں بنے گا، اسی لیے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ نصرتمانی، تم دونوں نے میری مدد کی، نصرتمانا، تم دونوں نے ان سب کی مدد کی۔ اب اسی طرح ہم لیتے ہیں جمع والا، نصرتم، تم سب نے مدد کی، تم سب نے کس کی مدد کی؟ زید کی مدد کی، زیدن۔ اب تم سب نے نصرتم زیدن، تم سب نے زید کی مدد کی۔ اب اس زیدن کی جگہ پر ہمیں ضمیر استعمال کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ نصر تم ہو، ٹھیک ہے، یہ ضمیر کو لگا رہے۔ اب دیکھیں کہ پڑھنے میں ہمیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، نصر تم ہو، نصر تم ہو، یہ بار بار بولنا ہوگا، تو اس طرح سے بولنے نہیں آ رہا، تو عرب کیا کرتا ہے؟ یہاں پر واو کا اضافہ کرتا ہے، اور واو کا اضافہ کر کے واو کے لحاظ سے یہاں پر واو سے پہلے ہمیشہ پیش آتی ہے، تو میم پر پیش لگا دیا، تو کیا بن گیا؟ نصرتموہ بن گیا۔ اب اس نصرتموہ کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ گردان بنائیں گے۔ دیکھیں کیسے بنے گی یہاں پر بھی، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کاکم معکوم پہ کیوں یہاں پر ضمائر نہیں لگائے۔ نصرتموہ، تم سب نے اس کی مدد کی، نصرتموہما، تم سب نے ان دونوں کی مدد کی، نصرتموہم، تم سب نے ان سب مذکر کی مدد کی۔ اسی طرح مؤنث میں بھی نصرتموہا، تم سب نے اس مؤنث کی مدد کی، نصرتموہما، نصرتموہن۔ اب یہاں پر یہ نہیں لگا سکتے، نصرتمو کا نہیں لگا سکتے، کیونکہ تم سب نے تمہاری مدد کی، اس طرح کا ترجمہ ہوگا۔ یہ دو لگا سکتے ہیں، نصرتمونی، تم سب نے میری مدد کی، نصرتمونا، تم سب نے ہم سب کی مدد کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اسی کو ہم اب قرآن کی آیت کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو یہاں پر دیکھیں سَأَلْتُمُوهُ، تو یہ سیم بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہم یہاں پر ابھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ سین، حمزہ اور لام اس کا حروف مادہ ہے، سین، حمزہ، لام اس کا حروف مادہ ہے۔ سآلا، سوال کرنا، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، مانگنا یا پوچھنا۔ یہاں پر مانگنا کے معنی میں ہے، سآلا سے ماضی کی گردان اگر آپ بنائیں گے تو اس کا صیغہ بنے گا سألتم، پھر سألتم کے ساتھ آپ اگر ہو ضمیر لگا دیں تو بن جائے گا سألتموہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب اسی کو اب ہم اسی کانسیپٹ کے ساتھ اوپر دیکھیں، اس کو سمجھاتی ہوں میں آپ کو کہ یہ سألتموہ، یہی سیم یہی کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں کہ ہم یہاں پر کیا لگا رہے ہیں؟ سألا، ٹھیک ہے، سألا، ٹھیک ہے، یہ سألا، اس میں اگر آپ اس میں گردان میں گھمائیں گے، دیکھیں یہ نصرہ کے ساتھ ہم یہاں پر لگا دیں سألا، 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 پھر یہ سألا، پھر اس کے بعد یہ کیا بنے گا؟ سألو، پھر اسی طرح سألتو، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ یہ سألتم کو پھر سألتم کے ساتھ کوئی اگر آپ لگا دیں ہم، یا سألتو، سألتم کے ساتھ پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ضمیر لگائیں گے تو بن جائے گا سألتم ہو، اور اس سألتم ہو کے ساتھ اس واو کو ایڈ کریں گے تو بنے گا سألتموہ۔ یہی سیم کانسیپٹ ہمیں قرآن کی آیت میں ملا، وہی بات آپ کو ہم بتا رہے تھے، سألتموہ، یہ اسی وجہ سے اس آیت کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت جگہ ملے گا جن میں چند یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا مقام آپ دیکھیں سمعتموہ، یہ بھی ایسے ہی تھا، سمعتم تھا، پھر یہ بعد میں واو ایڈ کرنے کے بعد سمعتموہ بن گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کرہتموہ، کرہتم تھا، واو ایڈ کے ساتھ کرہتموہ بن گیا۔ اسی طرح ترکتموہ، علمتموہ، ٹھیک ہے، ثقفتموہم، اور پھر نیکسٹ دیکھیں رأیتموہ، قتلتموہم،
دقلتموہ اور خلفتمونی، ادعوتموہم، یہ ویسے ہی ساری چیزیں ہمیں کہاں ملی؟ ابھی جو میں نے کانسیپٹ بتایا اس کی مثالیں میں آپ کو قرآن کی آیتوں کے ساتھ سمجھا رہی ہوں، تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک دم سے صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پروف کے طور پر قرآن کی آیتوں کے ساتھ پروف کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، دخلتم کے آگے آپ کو بیوتن نظر آ رہا ہے جو مفعول ہے، بیوتن اسم تھا، دخلتم کو دخلتم ہی پڑھا گیا اور لکھا گیا، اور یہاں پر دخلتم کے بعد ضمیر ہوتی تو پھر یہ کیا بنتا؟ دخلتموہ بنتا، لیکن یہاں پر چونکہ اسم ہے اسی لیے وہ دخلتم بیوتن بن گیا۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں نصرتی کے ساتھ ضمائر کو، نصرتی کے ساتھ ہو ہما ہم کے ضمائر کو دیکھتے ہیں۔ نصرتی ہی، اب یہاں پر دیکھیں آپ، ہا ضمیر سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس پر کھڑی زیر لکھی جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہے نصرتی ہی، نصرتی ہما، نصرتی ہم، نصرتی ہا، نصرتی ہما، نصرتی ہنہ، اور یہاں پر کیوں یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا؟ نصرتی تو نے مدد کی، تو اب یہاں پر نصرتی تو نے تمہاری مدد کی، اس طرح یہاں پر ترجمہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے، یہاں پر یہ ضمائر نہیں بنتے، نصرتنی اور نصرتینا۔ اسی طرح پھر ہم نصرتما کو لیں گے، نصرتما کو بھی پھر منصوب ضمائر کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو نصرتما ہو، نصرتما ہننا، نصرتما ہم، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد نصرتنہ سے بھی پھر نصرتنہ ہو، نصرتنہما، نصرتنہم، نصرتنہا، نصرتنہما، نصرتہنہ، نصرتننی، نصرتننا، پھر اس کے بعد آ گیا نصرتو، نصرتو کے ساتھ پھر دیکھیں کہ نصرتو ہو، نصرتہما، نصرتہم، نصرتہا، نصرتہما، نصرتہنہ، نصرتکا، نصرتکما، نصرتکم، نصرتکی، نصرتکما، نصرتکنہ۔ اب یہاں پر بھی وہی سیم چیز کہ نصرتو میں نے مدد کی، تو اب اگر ہم یہاں پر لگائیں گے نصرتنی تو میں نے میری مدد کی، میں نے ہماری مدد کی، اس طرح یہ ترجمہ ہوگا، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو یہاں پر ہم گردان میں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کا ترجمہ غلط ہوگا، آپ بنا تو لیں گے گردان لیکن وہ یہاں پر غلط ہوگا۔ اسی طرح نصرناہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، نصرناہ، نصرناہما، نصرناہم۔ اب یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ نصرنا کو 2 کاؤنٹ کریں گے، اگر نہیں کریں گے اور صرف آپ پڑھیں گے نصرنا تو پھر یہ بن جائے گا اس کا مؤنث گردان کا نصرنا ہے، تو اب یہاں پر جب ہم نے بنایا تو کیا بنا تھا؟ نصرنہو، نصرنہما، نصرنہم، نصرنا، ایسا نا؟ تو اب اس کو اگر ہم یہاں پر نا پر 2 کاؤنٹ نہیں کریں گے تو یہ وہی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو نصرناہو، نصرناہما اور نصرناہم، نصرناکا، نصرناہا، نصرناہما، نصرناہنہ، نصرناکا، نصرناکما، نصرناکم، نصرناکی، نصرناکما اور نصرناکنہ، اور پھر یہی چیز یہاں پر بھی سیم وہی کہ نصرنا نی، ہم نے ہماری مدد کی یا ہم نے میری مدد کی، نصرنا نا ہو جائے گا، ہم نے ہماری مدد کی، تو ایسے ہو جائے گا، تو اسی لیے یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں۔ چلیں اسی طرح ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں کہ نصرہ حامد زیدن، نصرہ اس نے، اب دیکھیں کہ یہاں پر کیونکہ یہ پہلا گردان کا پہلا صیغہ ہے نصرہ، تو یہاں پر کیا ہے؟ اس کا فاعل اس میں ہو بھی سکتا ہے اور فاعل اس میں نہیں بھی ہو سکتا، تو یہاں پر دیکھیں کہ حامدن پیش میں ہے تو اس کا مطلب فاعل اس کے اندر نہیں ہے بلکہ فاعل باہر آ گیا۔ حامد نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ زید کی مدد کی، زیدن چونکہ 2 زبر ہے یہ مفعول ہے۔ اب نصرہ فعل، حامدن فاعل، اور ہم مفعول کی جگہ پر ضمیر لگا کر پڑھ رہے ہیں، تو کیا بن جائے گا کہ یہ جو ضمیر ہے یہ فعل سے اٹیچ ہو جائے گی، نصرہ حامدن، ٹھیک ہے؟ مفعول سے فاعل سے نہیں ہوگی بلکہ فعل سے ہو جائے گی، نصرہ حامدن۔ اب چونکہ یہ ہا ضمیر سے پہلے زبر ہے تو الٹی پیش لکھی جاتی ہے، نصرہ حامدن۔ اب یہاں پر یہی چیز آپ یہاں دیکھیں، بل رفعہ اللہ، اب یہاں پر دیکھیں رفع فعل، ٹھیک ہے، اور اللہ فاعل،
اور ہو ہم ضمیر استعمال کر رہے ہیں. تو اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مفعول ضمیر ہو تو پھر وہ فعل سے اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ ہو کیا ہو گیا؟ رفع سے اٹیچ ہوگی، رفعہ. اور میں نے آپ کو ایک اور یہ بات بتائی کہ ہا ضمیر سے پہلے اگر زبر ہو تو الٹی پیش ہوگی، لیکن یہاں پر چونکہ یہ فاعل سے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر یہ الٹی پیش بھی سیدھی ہو جائے گی اور یہ بن گیا بل رفعہ اللہ الیہ. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو اب اس جملے میں کیا ہو رہا ہے؟ رفعہ فعل فاعل اور مفعول، یہ الیہ متعلق فعل ہے. تو فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کر جملے فعلیہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا پوچھے؟ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہاں پر دیکھیں امرتو یہ فعل اور فاعل دونوں ہے اور کا مفعول ہے، میں نے تجھے حکم دیا. ٹھیک ہے، تو اس نے جواب کیا دیا تھا؟ ضمیر استعمال کی اور اس نے کہا انا خیر من. انا ضمیر ہے اور خیر خبر ہے اور منہ متعلق ہے. خلقتنی، پھر کہا خلقتنی، جملہ فعلیہ فعل پلس فاعل اور نون وقایہ کے ساتھ، من نار یہ متعلق ہے. پھر وخلقتہ من طین، وخلقتہ فعل پلس فاعل اور من طین متعلق. ٹھیک ہے، فعل اور فاعل اور مفعول دو سب مل کر یہاں جملے فعلیہ بنا رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.